یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو 12 ربیع الاول پیر کے دن انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر آقا کا میلاد منائیں گے، اور اس طرح منائیں گے کہ پوری دنیا گونجے، پوری دنیا میں گونجے گا یا رسول اللہ، اور ہمارے لبوں پر ہوگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ اگر تمہارے نام پر ہماری کوئی اگر گردن بھی مانگے گا دین کی خاطر، اگر ہماری کوئی گردن بھی مانگے گا یا رسول اللہ، تو ہم تمہارے نام پر اپنی گردن کو خوشی خوشی کٹوانے تیار ہیں، پورے دیش میں گونجے گا یا رسول اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12 ربیع النور پیر کے دن انشاءاللہ تعالی منائی جائے گی، اور جو حضرات 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں تو میں ان سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں 12 وفات کہنا بالکل غلط ہے، منع ہے۔ وفات کا معنی آتا ہے گزر جانا، تو ہمارے لیے ربیع الاول ایسی خوشیاں لایا ہے، ایسی خوشیاں لایا ہے۔ اگر میں تمہیں اس میلاد کے صدقے میں جو خوشیاں ملی ہیں، اتنی خوشیاں ملی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج تم بھونکتے ہو کہ آج ہم نبی کا میلاد نہیں منائیں گے، کچھ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے میلاد کے منانے کی بات تو یہ ہے، تم اپنے گھروں میں جھنڈا لگاتے ہوئے بھی کچھ لوگ جو گھبراتے ہیں، ارے جھنڈا لگانا اسی کے نصیب میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر فتویٰ لگانا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے لائے ہیں جنت سے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دیا۔ اگر کوئی فتویٰ مانگے تو حضرت جبرائیل کا نام بتا دینا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشی میں 3 جھنڈے لگائے تھے، ہم جھنڈے بھی لگائیں گے، ہم میلاد بھی منائیں گے، اور اس طرح منائیں گے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج قدم قدم پر فتوے ہیں، قدم قدم پر ادھر مت جانا ادھر مت جانا، جس بات کو ہماری شریعت منع کر رہی ہے ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا ہے، ان باتوں کے دھورے نہیں جانا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ 12 وفات نہ کہیں۔ نہ جانے ابھی ہمارے نوجوان بہت سارے ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ 12 وفات کب ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے بھائی 12 وفات نہیں کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کہہ لو، ساری عیدوں کی عید کہہ لو۔ شاعر تو یوں فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تم 12 وفات کیوں کہتے ہو میرے بھائیوں؟ ہمارے ہی معاشرے کے جو میلاد مناتے ہیں وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں 12 وفات 12 وفات۔ بھائی 12 وفات نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہمارا وہ تہوار آیا ہے، جس تہوار وہ تہوار آیا ہے وہ تہوار کی وہ تاریخ ہے 12 اس تہوار کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، اس مہینے کی اس چاند کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع النور کہہ دو، آقا کا میلاد کہہ دو، جشن عید میلاد النبی کہہ دو، طرح طرح سے میلاد کے نام ہیں، لیکن پیارے دوستو 12 وفات ہرگز نہ کہو۔ یہ ربیع النور کو وہ نبی تشریف لایا ہے جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا ہے، اور جن کے صدقے میں جن کے وسیلے سے تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا نہ کرتا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ چاند کو پیدا نہ کرتا، اگر نبی تشریف دنیا میں نہ لاتے اللہ تعالیٰ آسمان کا شامیہ نہ بناتا، اللہ تعالیٰ آسمان کا شامیہ نہ بناتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ زمین کا فرش نہ بچھاتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو نہ چرند ہوتا نہ پرند ہوتا نہ انسان ہوتا، کوئی
کوئی چیز نہ ہوتی، ذرہ ذرہ فنا تھا، اگر ذرہ بنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے، کائنات بنی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے۔ کیا تم نے علماء کی زبان نہ سنا؟ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ ارے انہیں پتہ نہیں تھا جس رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لا رہا ہے، وہ ایسا رحمت بن کر آ رہا ہے کہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بھی آزاد کر دیا اور بیٹیوں کو آزادی مل گئی۔ جو ظالم ظلم کرتے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، اب یہ آواز آتی ہے گھبرانا مت، ہم نے نبیوں کا سردار بھیج دیا ہے پوری دنیا کے لیے، رحمت للعالمین بھیج دیا ہے، تمہاری بیٹی ہیں تمہارے لیے رحمت ہے، میرا محبوب سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے پیارے دوستو، بیٹیوں کو رحمت سمجھا جائے۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی والدہ سیدہ آمینہ کو کتنی خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا جب آپ اپنے ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو پتا چلا، ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں، ان کے دلوں پر خوشیوں کی لہر بہ رہی تھی، خوشی ہی خوشی تھی۔ آپ نے جیسا ہی سنا کہ میرا پوتا دنیا میں تشریف لایا ہے، آپ دوڑتے ہوئے سیدہ آمینہ کے دروازے پر آئے، ابھی اندر نہیں گئے ہیں، اجازت مانگیے بیٹی، اجازت ہو تو اندر آؤں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو ڈھانپا، یعنی جو بھی سسٹم تھا پہلے کا بہرحال، تو آپ اندر گئے تو کہتے ہیں اندر گئے تو کہتے ہیں آمینہ کیا میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں آپ دادا ہیں، آپ کا پوتا ہے، اگر آپ نہ دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصطفیٰ کو ان کے دادا کی گود میں دیا، میرے مصطفیٰ نے بوسہ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عبدالمطلب یہ دعا کرتے تھے اے مولا میری آمنہ کو بیٹا عطا کر دے، لیکن حضرت عبدالمطلب کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایسا بیٹا دنیا میں تشریف لائے گا، ایسا بیٹا دنیا میں تشریف لائے گا کہ قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ قیامت کے بعد میں بھی میدان محشر میں اگر کسی کا رولا ہوگا، میدان محشر میں اگر کسی کی شان ہوگی، اللہ تعالیٰ میدان محشر کو نہ بناتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیتا، ارے جہنم میں ڈال دیتا اور نیکوں کو جنت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، ایک نظام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا جو معاملہ رکھا ہے، جو میدان محشر کو سجانا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی شان کو دکھانے کے لیے سجایا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ اپنے دادا کی گود میں تھے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میرا پوتا ایسا پوتا آئے گا جو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے گا۔ آپ دیکھیں حضور کی پیدائش، حضور تشریف لا رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل جھنڈے لا رہے ہیں۔ وہ بھی دن پیر کا تھا، چاند کی تاریخ 12 ربیع الاول تھی، اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہمارے ہندوستان میں ارد گرد تمام اس میں ملک میں پوری ہندوستان میں انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں 12 ربیع النور منایا جائے گا، اور ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہمارا ہر ایک نس کا قطرہ، خون کا قطرہ یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارا نس سے جو قطرہ خون کا بہے گا، ہمارا ہر ایک خون کا قطرہ یہی کہے گا نبی نبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہرحال اب میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں آمنہ کی گود میں رکھا اس لیے کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اے محبوب ہم نے تم سے بکریاں چروائیں تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اے محبوب ہم نے تمہیں ایسے تمام معاملات میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹچ ہوتی جاتی تھیں، سب اس لیے دنیاوی کے لیے کر دی کہ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، لیکن خدا نہ ہے، نہ خدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا پیارا محبوب بنایا ہے، ایسا محبوب بنایا ہے، اتنی شان والا محبوب بنایا ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جس سواری پر میں آئی تھی وہ سواری کمزور تھی،
تھی، وہ جانور کمزور تھا، مجھ سے آگے جو میرے ساتھ آنے والی عورتیں تھیں، لوگ تھے، عوام تھی، انہوں نے مکہ سے بچوں کو لے لیا، مالدار بچوں کو لے لیا، لیکن میرے حصے میں سید عالم، کائنات کے مالک، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ میری گود میں تشریف لائے ہیں۔ اب جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کو لیا ہے، گود میں لینے کے بعد میں اپنے جانور کے پر جو ہے میں اپنے جانور کے ساتھ چلنے لگی، جو میرا جانور چلنے سے بالکل مجبور تھا، جو بیمار تھا، طاقت و قوت نہیں تھی، اب وہ جانور سب سے آگے نکل گیا ہے۔ اور آگے سنو پیارے، جیسے ہی سیدہ آمنہ نے مصطفیٰ کو اپنے گھر، جیسے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اب مصطفیٰ کو اپنے گھر لے کر گئی ہیں، پورے گھر میں اجالا ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے کوئی لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کے جسم سے نور کی کرنیں بہ رہی تھیں، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تمام نور ہی نور جگمگ ہو رہا تھا۔ عورتیں پڑوسن یہ سمجھی ہیں کہ کوئی مالدار کا بیٹا مل گیا ہے، کوئی مالدار کا بیٹا مل گیا ہے، یا تو اس کو روشنی زیادہ مل گئی ہے، یا تو لائٹ کا سسٹم مل گیا ہے۔ اب صبح ہوتی ہے، پوچھتی ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نہیں، کوئی بچہ نہیں ایسا ہے، کوئی میرے گھر میں کوئی اتنا تیل فالتو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جس دن سے میں اس بچے کو لائی ہوں میرا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کہا میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ پھر شام ہوتی، پھر رات ہوتی ہے، یہ تمام عورتیں اکٹھا ہونے کے بعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ گھر جاتی ہیں، دیکھتی کیا ہیں، میرے مصطفیٰ کے جسم کے اندر سے نور کی کرنیں بہ رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے دندان مبارک سے نور بہ رہا ہے، تو عورتیں سمجھ جاتی ہیں یہ چراغ کی روشنی نہیں، بلکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ چراغ کی روشنی نہیں، بلکہ یہ جو بچہ ہے اس کے جسم سے نور کی کرنیں بہ رہی ہیں۔ ارے جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، پوری دنیا میں اجالا ہو گیا، پوری دنیا چمکنے دھمکنے لگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے پیارے دوستو۔ آج ہم مصطفیٰ کی شان کو پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن 12 ربیع الاول جب آتی ہے تو ان کے غلام شان و شوکت سے یہ مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے۔ جن کے صدقے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ان کا میلاد نہیں منائیں گے تو کس کا میلاد منائیں گے؟ کس کا میلاد منائیں گے؟ کسی اور کا میلاد منائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، انشاءاللہ تعالی میلاد جم کر منائیں گے، مل کر منائیں گے۔ بس پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 12 وفات نہ کہیں، 12 وفات نہ کہیں۔ میں نے بتایا ربیع النور کہہ دیں، ربیع الاول کہہ دیں، جشن عید میلاد النبی کہہ دیں، نبی کا میلاد کہہ دیں، سب سے سستا سودا ہے نبی کا میلاد کہنے میں، کیا دقت ہے؟ اور ہم آقا کا میلاد اس شان سے منائیں گے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ نبی کے عاشق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کو ترک نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب آقا نے فرما دیا تو بات حق کی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حق تھا، حق ہے، حق ہی رہے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاعر فرماتے ہیں سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے ابو جہل جیسا کمبخت بھی پیدا ہوا ہے، نبی کا ذکر مٹانے کے لیے ابو لہب بھی آیا ہے، اور تمام دشمن آئے ہیں، لیکن تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ ارے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے تمہیں نماز کو مٹانا پڑے گا، مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے تمہیں اذانوں کو مٹانا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کو مٹانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے
ذکر کو مٹانا پڑے گا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کے دیوانوں یہ تو سوچو، تم جو دشمن ہیں مصطفیٰ کے یہ سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جو ہے مصطفیٰ کا ذکر مٹا دیا جائے۔ ارے مصطفیٰ کا ذکر طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جو ہے تمام ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، جنت میں ہے۔ اگر قرآن کی مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن کا مٹانا غیر ممکن، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن، اذان کا مٹانا غیر ممکن۔ ارے جب تم مصطفیٰ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو قرآن کیسے مٹ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کیا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔